آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ دوست بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جس سے کہ خاصی کشیدگی جنم اس نے لیا تھا۔ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ڈرون کا اٹیک ہوا تھا آئل انسٹالیشن پر۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایک آئل ٹینکر پر ایک میسائل اٹیک ہوا اور اس سے خاصا معاملہ جو کہتے ہیں نا تناؤ کی طرف جا رہا تھا۔ چنانچہ پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جب سعودی عربیہ گئے پرائم منسٹر تو انہوں نے تب بھی بات کی، پھر UN کی سائیڈ لائنز پہ بھی ایران کے صدر سے ملاقات ہوئی، اور ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایران جائیں اور ان کی قیادت سے درخواست کریں کہ یہ خطہ کسی مزید کانفلکٹ کا متحمل ہو نہیں سکتا، اور خدا نخواستہ حالات بگڑتے ہیں اور چپکلش ہوتی ہے تو اس سے صرف ایران اور سعودی عرب کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ خطہ پورا جو ہے متاثر ہوگا، بلکہ صرف خطہ نہیں بلکہ پوری گلوبل اکانومی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ دو میجر آئل پروڈیوسرز اگر متاثر ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک واقعہ ہوا، اس واقعے سے ایک رات میں 19% کروڈ آئل کی قیمت بڑھ گئی۔ تو اگر اس قسم کی کشیدگی جنم لیتی تو اس کا امپیکٹ یقیناً پاکستان میں بھی پڑنا تھا۔ تیل کی قیمت جب بڑھے گی تو اس کا امپیکٹ مہنگائی کی شکل میں ہر ملک پہ پڑے گا۔ تو اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم تشریف لے گئے تہران، اور وہاں ان کے صدر سے ان کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے اور ان کی سینئر لیڈرشپ موجود تھی، ان سے انگیج کیا، اور ان سے ہٹ کے ان کے جو رہبر ہیں سپریم لیڈر ان سے بھی نشست ہوئی۔ اور میں مختصراً عرض کرنا چاہوں گا، نشستیں ہماری دونوں بہت مفید رہیں، بڑے اچھے ماحول میں رہیں، اور ایران نے بڑی فراخ دلی سے یہ کہا کہ وہ کشیدگی نہیں چاہتے، وہ معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں، وہ کوئی سعودی عرب سے عداوت نہیں رکھتے، اور وہ ڈائلاگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، ڈائریکٹ ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہیں، اور تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ تو لمبی باتوں کا مختصر جواب یہ ملا کہ ایک مثبت رویہ ہمیں دکھائی دیا۔ اس رویے کو لے کر ہم کل گئے سعودی عرب، اور وہاں ان کے فرمانروا سے اور جو کراؤن پرنس ہیں ان دونوں سے ملاقات ہوئی، کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور ان کی جتنی لیڈرشپ تھی وہ سینئر، اس میں ان کے وزرائے خارجہ بھی تھے، منسٹر آف اسٹیٹ بھی تھے، وزیر خارجہ بھی تھے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے، اور بھی امپورٹنٹ حضرات تھے۔ ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی نشستیں ہوئیں، 2 نشستیں ہوئیں۔ تو ہم نے پاکستان کا نقطہ نظر، خطے کی ضروریات اور ایران کے جو جذبات تھے ہم نے انہیں کنوے کیے۔ اس گفتگو کا بھی نچوڑ آپ کے سامنے رکھوں تو یہ ہے کہ میں آج الحمدللہ یہ کہتے ہوئے اطمینان محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جو کہ جنگ اور کانفلکٹ کے بادل ہمارے سر پر منڈلا رہے تھے، مجھے وہ اب کچھ چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور پاکستان کا آبجیکٹو نمبر 1 یہی تھا کہ مزید ہم کسی کانفلکٹ کا شکار نہ ہوں۔ پہلی چیز تو یہ۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی شک نہیں تھا
کہ یہ مسئلہ کبھی آسان نہیں تھا اور اس کی تاریخ ہے. آپ جانتے ہیں کئی انٹرونشنز ماضی میں بھی ہو چکی, پاکستان نے بھی کی, انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی کی, غالباً سویڈن نے بھی کی. لیکن کل کی جو نشست تھی وہ حوصلہ افزا تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز پر جو ہمیں اتفاق ہوا ہے وہ ہے کہ ہم سفارتی عمل کو ترجیح دیں گے اور ہم پیسفل ڈپلومیٹک پروسیس کو پریفرنس دیں گے اور کوشش کریں گے جو ہماری غلط فہمیاں ہیں تو ان کو ہم گفت و شنید سے ان کو ہم حل کر سکیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکیں. تو ایک اچھا آغاز ہوا ہے. اب اس کی تفصیلات میں اس وقت جانا